اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، ہم قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقصد ہمارا ہے قرآن مجید پر عمل کرنا۔ تو آج شروع کریں گے ہم 8واں رکوع، اور 7واں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ ایک گائے ذبح کرو۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحث کی تھی، تو اب انہوں نے آخر ان کو گائے ذبح نہیں کرنی تھی، لیکن وہ آخر مجبور ہو کر وہ گائے ذبح انہوں نے کی۔ اور اب اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ وہ گائے ذبح انہوں نے کیوں کی، اب وجہ بتاتا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا یہ اللہ تعالیٰ آگے ہمیں فرماتا ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہ اور عید جب یاد کرو جب قتلتم تم سب نے قتل کیا، نفسن کوئی جان کو، یعنی یہاں کوئی انسان کو، تو دارتم تو تم سب جھگڑنے لگے، فیہا اس میں کس میں، نفسن یہ جو قتل ہے اس میں، واو اور اللہ مخرجن نکالنے والا ہے، ما جو تم سب تھے، تکتمون چھپا رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم سب نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اور اس میں تم سب جھگڑنے لگے۔ کیا جھگڑنے لگے کہ یہ خون قتل کس نے کیا ہے، وہ اس میں جھگڑنے لگے کہ ان لوگوں نے کیا، انہوں نے نہیں کیا، ایسی اس طرح کچھ وہ جھگڑنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، واللہ اور اللہ مخرج اللہ نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون جو تم چھپا رہے ہو، یعنی وہ لوگ کچھ چھپاتے تھے، یا تو ان لوگوں کو معلوم تھا کہ قتل کس نے کیا ہے، تو شاید وہ یہ جانتے ہوں گے یا شاید نہیں جانتے، تو شاید اگر جانتے ہو تو وہ جو چھپا رہے تھے وہ اللہ وہ سب ان کے پاس سے نکالنے والا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک گائے کو قتل کرو، پھر گائے کو قتل کرنے کے بعد کیا کرنے کا ہے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فَقُلْنَا ہم نے کہا، اضربوہ اس کو تم سب مارو، بِبَعْضِهَا اس کے کچھ سے، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ یوں ہی وہ زندہ کرتا ہے، اللہ زندہ کرتا ہے، الموتا موت مردے کو، واو اور یوریکم وہ سب تم سب کو بتاتا ہے، آیاتی ہی اس کی آیت، یعنی اللہ اپنی آیت بتاتے ہیں، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو یا سمجھ لو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب جو گائے کو ذبح کیا ہے اس کے گوشت میں سے کچھ حصہ یعنی کچھ ٹکڑا لے کر اس کو مارو، یعنی جو مردہ ہے اس پر مارو۔ تو کذالک اسی طرح، تو یحیی اللہ تو جب ان لوگوں نے اس پر ایک ٹکڑے کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم لوگوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو یحیی اللہ الموتا تو اللہ تعالیٰ اسی طرح، کذالک یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوتا، جو انسان مر گیا تو وہ خلاص ہو گیا، اس کے بعد دوسری بار وہ زندہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ قادر ہے ہر چیز پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ مردے کو زندہ کیا ہے، روایت میں آتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ زندہ ہوا اور جس نے قتل کیا تو اس کا نام لے کر وہ پھر سے مر گیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح تم سب کو اپنی نشانیاں بتاتا ہے کہ نشانیاں کون سی، کہ اللہ ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو ایسے جو معجزے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بار بار بتاتا ہے۔ بتانے کا وجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو، تم عقل سے کام لو، تم سمجھو کہ اللہ ہے، اللہ کا حق جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، ہیلے بازی نہیں کرنا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ثُمَّ پھر قست قلوبہم قست سخت ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، من سے بعدہا من سے
बादी ज़ालिक, इसके बाद, फहिय, तो वो कल हिजारत, वो पत्थरों के मानिंद हुए, औ या अशद्दु कस्वतन, या औ यानी या अशद्दु सदीद कस्वतन, सख्ती में, वाव और इन यकीनन मिनल हिजारती, मिन से अल हिजारती, पत्थर, पत्थरों में से, लमा, ला, जरूर, मा यतफज्जरु मिनहु, यतफज्जरु वो फूटते हैं, मिनहु उससे, अल अनहारु, अनहारु यानी नहरें, नहरें फूट पड़ती है उनमें से, वाव और इन्ना यकीनन, मिनहा उसमें, ल जरूर, मा यशक्ककु तो फट जाते हैं, फ तो यखरुजु, यखरुजु मिनहु, यखरुजु वो निकलता है, मिनहु उसमें से, अल मा, मा यानी पानी, पानी निकलता है उसमें से, वाव और इन्ना यकीनन, मिनहा उनमें से, लाम जरूर, मा जो, यहबितु वो गिर पड़ते हैं, मिन से, खशियती, खशियत खौफ, अल्लाह, खशियतिल्लाह अल्लाह के खौफ से, वाव और मा नहीं, अल्लाहु अल्लाह, बी हरगिज नहीं, मा और बी मिलाकर आता है तो हरगिज नहीं, गाफिलिन गफलत में, अम्मा यह अन और मा, अन यानी से, मा जो, तामलून तुम सब करते हो, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादी ज़ालिका, फिर इसके बाद, फिर उसके बाद उन सब के दिल सख्त हो गए, यानी कि उन लोगों ने बार बार हिलेबाजी की, अल्लाह ताला ने जो जो हुक्म किया तब भी वो बार बार हिलेबाजी करते रहे, तो इस हिलेबाजी की वजह से दिल उनके सख्त हो गए, जैसे हम आज कर रहे हैं, कोई अल्लाह का हुक्म है अगर उसको हमें नहीं करना तो हम हिलेबाजी करते रहते हैं, यानी उसमें से हम छूटने की बारियां ढूंढते हैं, तो इससे होता क्या है कि इंसान का दिल सख्त हो जाता है, तो सख्त होता जाता है, तो सख्त होने से वो दिन से दूर दूर चला जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बिल्कुल इस्लाम से निकल जाता है, हालांकि उसको मालूम नहीं कि वो इस्लाम से निकल गया है, और कुफ्र की हालत में वो मर जाता है, तो इससे दिल सख्त हो जाता है, यानी कि अल्लाह का हुक्म आ गया, कुरान में अल्लाह ताला ने बता दिया कि ऐसा करो तो हमें ज़रूर करना है, फिर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत आती है, जो अमली तवातुर से आती है, उस पर भी हमें अमल करना है, और इसके लिए हिलेबाजी नहीं करना है, तो उनके दिल सख्त हो गए, जैसे यह बनी इसराइल की बात है, लेकिन अल्लाह ताला हमें सुना रहे, हमें इसलिए सुना रहे कि हम भी ऐसे न हो जाए। फिर सख्त कैसे होए, तो सख्ती में अल्लाह ताला ने पत्थरों के साथ उनको तस्वीर दी है, तो फहिया फ तो वो कल हिजारा, वो पत्थरों की मानिल हो गए, यानी जैसे पत्थर सख्त होते हैं। अब अल्लाह ताला ने पत्थरों से भी सख्त दिल बताए हैं कि पत्थरों से भी उनके दिल सख्त हो गए, और या फिर एक तो पत्थरों के जैसे हो गए, या फिर अशद्दु कस्वतन, या फिर इससे भी सख्त, यानी सख्ती में शदीद हो गए, बिल्कुल सख्त हो गए। और इन्न मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहारु, उनमें से नहरें फूटती है, यानी हमने देखा है जंगलों में कि कुछ पत्थरों में से नहरें फूटती है। फिर व इन मिनहा लमा यशक्ककु, और उनमें से ऐसे कुछ है जो पत्थर है जो फट जाते हैं, फट जाते तो होता क्या है, फयखरुजु मिनहुल मा, उनमें से पानी निकल आता है, जब फट जाते हैं पत्थर तो उनमें से पानी निकलता है। और कुछ पत्थर ऐसे भी है, व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और उनमें से पत्थर ऐसे भी है जो अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं। हमने जंगलों में देखा है कि कई पत्थर बरसों से एक जगह पर होते हैं, और कभी कभी वो पत्थर न हवा आती है न भूकंप होता है, खुद ब खुद वो गिर जाते हैं। तो ऐसे भी पत्थर है जो खुद ब खुद अल्लाह के डर से गिर जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान के दिल पत्थरों से भी सख्त बताया गया है। अब ये पत्थरों से ऐसे सख्त हो गए हैं कि पत्थर तो ये दिलों से भी नरम होते हैं, जो दिल सख्त हो जाते, उन पर अगर कोई भी बात अल्लाह ताला की करो तो वो अब मानने के लिए तैयार नहीं होते। वाव और माँ, जो माँ यानी नहीं, अल्लाह बिगाफिल अम्मा तअमलून, और अल्लाह हरगिज गाफिल नहीं है जो तुम कर रहे हो, यानी कि हम जो कर हिलेबाजी कर रहे हैं, या फिर हम कोई हमारे सामने कोई दावत लेकर आए तो हम बहाना बताते हैं, तो इससे अल्लाह यकीनन वो जानता है, उसको सब मालूम है। अब आगे की रियायत कर लेते हैं। अफततमऊन अन युमिनु लकुम वक़द कान फरीकुम मिनहुम यसमऊन कलामल्लाहि
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون یعنی کیا، تو کیا، تطمعون تم تمنا کرتے ہو، ان کے یؤمن لکم، یؤمن کے بعد جب با آتا ہے تو ایمان لانا، لیکن جب لام آتا ہے تو یقین کرنا یا پھر اس پر بھروسہ کرنا، تو کہ ان کے یؤمن لکم کہ وہ سب تم پر بھروسہ کرے، یقین کرے. واو اور قد ہو چکا، کان یعنی تھا، فریقم ایک فریق تھا، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتا تھا، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفون وہ سب تحریف کرتے تھے، اس میں کس میں، کلام اللہ میں، من بعدی اس کے بعد، ما جو عقلوہ جو وہ سمجھے، واو اور ہم وہ یعلمون اور وہ جانتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی بھی تھے، وہ کتاب جانتے تھے، یعنی کہ اللہ کا کلام وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، یہ حقیقت میں اللہ ہی نے نازل کیا ہوا ہے. پھر بھی یہ جو کلام جانتے ہیں وہ لوگ کون ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، علماء جانتے ہیں، لیکن اس میں کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم کیا تم تمنا کرتے ہو کہ وہ تم پر یقین کرے، بھروسہ کرے. حالانکہ واو یہاں حالانکہ معنی میں آئے گا، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں سے ایک فریق اللہ کا کلام سنتا ہے، یعنی کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں. پھر ثم پھر یحرفونہ پھر وہ سن کر کیا کرتے ہیں، اس میں تحریف کر دیتے ہیں، یعنی وہ جب دوسرے کے سامنے بولتے ہیں تو اس میں تحریف کر دیتے ہیں. من بعد ما عقلوہ یعنی وہ جب سنتے ہیں تو سمجھنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں، اللہ نے جو حکام کیا وہ سب سمجھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ تحریف کر دیتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. واو اور اذا جب لقو ملتے ہیں، وہ سب ملتے ہیں، الذی جو آمنو جو لوگ ایمان لائے یعنی مومن، قالو وہ سب کہتے ہیں آمنا ہم سب ایمان لائے. واو اور اذا جب خلا تنہا ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض یعنی ایک دوسرے یا ان میں سے بعض کے ساتھ، قالو وہ سب کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تحدثون تم بتاتے ہو، بات کرتے ہو ان کو، بیما جو فتح اللہ نے کھولا ہے، علیکم ہم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے، بھی اس سے، عند کے پاس، ربکم تمہارے رب کے پاس، کیا تو لا نہیں، تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، عقل نہیں کرتے. واو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے. ہم نے یہ بھی پہلے آ گیا ہے، یہ منافقوں کی بات تھی. تو دوسرے کے مکہ میں سے جو منافق تھے وہ تو جب ایک دوسرے کو ملتے تھے، جب ایمان والوں کے ساتھ ملتے تھے تو کہتے کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب ان لوگوں کے ساتھ ملتے تھے، ان کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ ملتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں. لیکن یہودی کیا کہتے تھے، قالوا اتحدثونہم تو کیا تم سب کیا وہ سب بات بتا دیتے ہو، بما فتح اللہ جو اللہ نے علیہم یعنی ہم پر جو اللہ نے واضح کر دی ہے بات، ہم پر کھول دی ہے، کیا تم وہ سب بتاتے ہو. وجہ کیا، وہ نہ بتانے کی وجہ کیا کہتے ہیں کہ لیحاجوکم بہ عند ربکم تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرے اللہ کے پاس، یعنی کہ مرنے کے بعد اللہ کے ساتھ جب حساب کتاب ہو تو یہ گواہی دے کہ یہ لوگ جانتے تھے پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے. افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے. اب اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کیا وہ اور لا یعلمون وہ سب نہیں جانتے، ان کہ اللہ یقیناً اللہ یعلم وہ جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون
اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر جو کھول دیا ہے وہ تم ان سب کو بتاتے ہو تاکہ وہ سب اللہ کے آگے جا کر ہمارے سامنے اللہ سے جھگڑا کرے، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے کہ ان پر واضح ہوا ہے، حق ان پر واضح ہوا ہے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور منہم ان میں سے کچھ امیون ان پڑھ، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، الکتاب کتاب کے بارے میں وہ نہیں جانتے، الا سوائے اس کے امانیہ ان کی آرزو، واو اور ان نہیں، ہم وہ، الا نہیں ہے وہ، یظنون ان کا گمان۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، اور ان میں سے یہودیوں میں سے بھی کچھ ایسے تھے، یعنی کہ کتاب کو جاننے والا، جیسے ہمارے اندر ہے کہ قرآن کو جاننے والے تو بہت کم ہے، لیکن سب کے سب جو قرآن کو نہیں جانتے ان کو اللہ تعالیٰ نے امیین کہا گیا ہے کہ وہ کتاب کو نہیں جانتے۔ تو ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر بھی ایسے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو وہ نہیں جانتے کہ اللہ کا کلام میں اللہ نے کیا کہا ہے، لیکن ان کی کچھ آرزو ہے، ان کی آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں آخر کر بھیج ہی دے گا، اللہ غفور رحیم، وہ معاف کرنے والا ہے، ہم جو بھی کریں وہ معاف کر دے گا۔ تو ان کے یہ آرزو ہے، ان کا یہ گمان ہے، اور یہ کچھ ایسے بھی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے تو ہم تو بخشے بخشا اہل ہے، تو یہ بھی ان کا گمان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کتاب نہیں جانتے، اللہ نے کیا کہا ہے وہ نہیں جانتے۔ کچھ ایسے بھی ہے ہمارے اندر بھی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا ہم ساتھ پکڑ لیں تاکہ اللہ کے ولی ہماری اس وقت سفارش کر دے اور ہمیں کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے وہ سب کے گمان ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں میں بھی جو کتاب نہیں جانتے تو ان کے بھی کچھ گمان تھے اور ان کے بھی آرزویں تھی۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ فویل ہلاکت ہے، فویل کا دو معنی آئے ہیں، ایک تو ہلاکت بہت بڑی ہلاکت، اور ایک آتا ہے کہ جہنم کی ایک کھائی ہے جو جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے، تو ویلن وہ ہے، تو ویلن یہ ہلاکت للذین یکتبون الکتاب، للذین جو ان لوگوں کے لیے یکتبون وہ لکھتے ہیں، وہ سب لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو لکھتے ہیں، بی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون پھر وہ سب کہتے ہیں، ھذا یہ من عند اللہ، من سے عندی اللہ کے پاس سے ہے، لی تاکہ یشتروا بہ وہ بیچے اس کو، ثمنن قیمت، قلیلاً معمولی قیمت، تو ویلن تباہی ہے، لہم ان کے لیے، مما کتبت من سے ما جو کتبت انہوں نے لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں سے، واو اور ویلن تباہی ہے، لہم ان کے لیے، مما سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ تو فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، تو تباہی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھی، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی ایسے بھی لوگ آئے ہیں، یہودیوں میں تھے جو کتاب تو لکھتے تھے ہاتھ سے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، وہ کہتے تھے یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دھرموں کی، کئی مذہب کی کتابیں ہیں، اس میں تحریف ہو گئی ہے، یعنی تحریف کرنے والا کون ہوگا؟ جو کتاب جانتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے تحریف کر کے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ جیسے کوئی بھی دھرم میں دیکھو تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتابیں، حقیقت میں ان لوگوں نے تحریف کر دی ہے، تو انہوں نے ہاتھ سے لکھے۔ جیسے قرآن کا اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کر لیا ہے کہ اس کی حفاظت میں کروں گا، تو اس میں تو کوئی بھی لکھنے میں کوئی تحریف کر نہیں سکتا۔ تو اس طرح ان لوگوں کے لیے ہلاکی ہے۔ پھر وہ لکھتے کیوں ہے کہ لی یشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کو بیچے اور تھوڑی سی قیمت حاصل کرے۔ اب آج کے زمانے میں ہے کہ ہم یہ جو لیکچر آن لائن رکھتے ہیں تو اس میں بھی اگر ہم تحریف کر کے لکھے تو بھی اس میں ہم آ جائیں گے ویل کے لیے، کیونکہ وہ ویور بڑھانے کے لیے اگر اس میں کچھ مکس کر دیتے ہیں یا پر معنی میں تحریف کر دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی ویلن ہے، تباہی ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ان کے لیے تباہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔
اپنے ہاتھوں سے لکھتے تو ان ہاتھوں کے لیے بھی تباہی ہے. وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَسَبُوا, تو وہ جو کماتے ہیں ان کے لیے بھی تباہی ہے, یعنی کہ لکھ کر جو ان کا مقصد ہے وہ سب کے لیے تباہی ہے. اب آگے میں قرأت کر لیتا ہوں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. واو اور قالو ان سب نے کہا, لن ہرگز نہیں, تمس وہ چھوئے گی, النار آگ, تمسنا یعنی ہمیں چھوئے گی, لن تمسنا النار آگ ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی, الا سوائے اس کے کہ ایام دن معدودتن گنے ہوئے, گنتی کے. قل آپ کہہ دیجئے, اتخذتم کیا تم نے لیا ہے, عند اللہ اللہ سے, عہدن کوئی وعدہ, تو لن ہرگز نہیں, یخلف وہ خلاف کرے گا, اللہ خلاف کرے گا, عہدہ اپنا وعدہ, عہد یعنی وعدہ, ہو ان کا یعنی اللہ کا. ام یعنی یا, تقولون تم سب کہتے ہو, اللہ اللہ پر, ما جو لا نہیں, تعلمون تم سب جانتے ہو. واو یعنی اور, قالوا لن تمسنا النار ان سب نے کہا, وہ سب کہتے ہیں کہ آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی, الا سوائے اس کے کہ ایام معدودہ, سوائے اس کے کہ کچھ دن تک. یعنی اہل کتاب والے یہودی وہ سمجھتے تھے کہ آگ ہمیں جہنم میں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا, لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے وہ ڈالے گا بھی تو کچھ دن تک, کچھ تھوڑے ہی دن تک ہمیں اس میں ڈالے گا. اب یہاں قل آیا, قل یعنی آپ کہہ دیجئے, آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے, اللہ نے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہودی مدینہ میں ہے ان کے ساتھ بات ہوتی ہے تو یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے, اتخذتم عند اللہ عہدا, کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے, فلن یخلف اللہ عہدہ, تو وہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلافی نہیں کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا تم نے کوئی وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو تم کو کچھ دن کے لیے جہنم میں ڈالے گا پھر وہ نکال دے گا, تو کیا اللہ نے ایسا کوئی وعدہ کیا ہے جو اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا. پھر کیا ہے, ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا پھر تم کہتے ہو اللہ پر, یعنی اللہ کی اور کہتے ہو کہ ما لا تعلم جو تم نہیں جانتے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ کہا نہیں ہے تو تم نہیں جانتے, وہ اللہ کی اور کہتے ہو. بلا کیوں نہیں, من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. بلا کیوں نہیں, اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں, من جس نے کسب کمایا, سیئۃ برائی, کوئی بھی برائی, واو اور احاطت بھی, اور احاطت اس نے اس کو گھیر لیا, بھی یعنی اس سے, خطیئتہ یعنی اس کی خطاؤں نے اس سے گھیر لیا, تو اولئک وہ, اصحاب ساتھی, النار آگ کے ساتھی یا آگ والے, ہم وہ, فیہا اس میں, خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ, تو جس نے کمائی کوئی بھی برائی اور اس کے گناہ کو, یعنی جو اس نے صحیح برا کام کیا ہے اور برے کام کی وجہ سے جو اس نے وہ گناہ ہوا, اس گناہ نے اس کو گھیر لیا ہے, یعنی وہ گناہوں میں بالکل اندر گھس گیا ہے. تو فاولئک اصحاب النار, تو وہ ہے جہنم والے, اصحاب النار جہنم والے یا جہنم کے ساتھی, یعنی کہ آگ والے یا آگ کے ساتھی, ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب سیئات یہاں کسب سیئۃ یہاں نکرہ آیا ہے, یعنی کوئی بڑی برائی. پھر والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون, اور جو لوگ آمن ایمان لائے, اور عملو انہوں نے, صالحاتی نیک اعمال کیے, اولئک وہ, اصحاب الجنہ اصحاب ساتھی ہے, الجنت جنت یا جنت والے ہیں, ہم فیہا خالدون پہلے بھی آ گیا, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ ایمان لائے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شرط بھی رکھی ہے کہ اس نے نیک اعمال کیے,
تو اولئک اصحاب الجنہ، تو وہ جنت والے ہیں. یعنی یاد رہے، صرف ہم کہیں کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ اکیلا نہیں چلے گا. اللہ نے ایک نیم بنایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ساتھ میں نیک اعمال کریں گے تو ان کے لیے جنت ہے. نہیں کہ صرف اگر ایمان لائے یا پھر اعمال کرے. نیک اعمال اکیلے بھی نہیں چلے گا، ایمان اکیلا بھی نہیں چلے گا، دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو آج اب ہمارے یہاں 9واں رکوع مکمل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں ہم 10واں رکوع شروع کریں گے. اسی طرح ہم ایک رکوع ایک لیکچر میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اس میں جو ہمیں غلطی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے معاف کرے. اور اگر غلطی آ جاتی ہے تو تمہیں جو غلطی، جس کو غلطی لکھنے میں یا بولنے میں وہ سمجھ میں آ جاتی ہے وہ تو مجھے بتایا کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے. تو یاد رہے، اس میں اس لیے زیادہ تفسیر میں نہیں جاتا کہ تفسیر میں کوئی ایسی تفسیر ہے نہیں کہ جس پر پورا اعتماد کیا جائے، یعنی کہ وہ صحیح تفسیر ہے. اس لیے میں یہاں پورے تفسیر میں جاتا نہیں ہوں، صرف اس کا ترجمہ جو برگزروں نے کیا ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اور کام ہمارا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا، یعنی اپنے گھر والوں تک پہنچاؤ، جس کو جو سمجھ میں آئے گا وہ اس کو بتاتے رہو. تو آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.